السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فلما دخلوا علیہ وقالوا یا ایها العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مجزاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 87 سے لے کر کے 92 تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، دکھوں، تکلیفوں اور غموں کی تاریکی اب چھٹ رہی ہے اور دھیرے دھیرے سکھ چین اور سکون و قرار کا جو ہے کی صبح برآمد ہو رہی ہے، طلوع ہو رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے تعلق سے یوسف علیہ السلام کے 9 بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے پوری روایت سنائی، تو یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے تفصیل سے باتیں کی گئی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے کہا کہ میں تو اپنا غم اور اپنی تکلیف اپنے رب کے سامنے کہوں گا، اور اپنے رب کی طرف سے وہ باتیں میں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ سامعین کرام، ان کے کہنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ یوسف نے جو خواب دیکھا، خواب میں جو اس کو بات آئی، یہ خواب اور اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ یوسف ابھی ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہے لیکن یوسف کہیں زندہ ضرور ہے۔ لہذا باپ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرنے میں پوری کوشش لگا دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب اللہ کے نیک بندے ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں تو ان کی نا امیدی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے امید کی کرن کو جگمگا دیتا ہے اور ایمان والوں کی ایمان میں پھر سے تازگی آ جاتی ہے۔ جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان کی دولت سے بہرہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا تجربہ ضرور کیا ہوگا کہ جب ان کے سامنے کوئی مشکل گھڑی ہوتی ہے، آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، اور جب سامنے بالکل کوئی رستہ نظر نہیں آتا ہے تو رب العالمین اس تاریکی میں ان کو رستہ دکھلا دیتا ہے۔ بالکل یہی بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ دیکھو، نا امیدی کفر ہے، نا امیدی بالکل مت کرنا، اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید لگا کر کے رکھنا، کیونکہ رب سے اچھی امید لگانے والا ہی مومن ہوتا ہے، اور رب کی رحمت سے نا امید ہونے والا یقینی طور پر یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ کہا کہ بیٹو جاؤ، ہمارے بیٹے یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یہاں پر یوسف اور اس کے بھائی کا ذکر کیا، یعنی بنیامین کا، لیکن وہ جو بڑا بیٹا مصر کے اندر ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کو پوزیٹیولی سمجھا جائے۔ کیسے سمجھا جائے؟ کیونکہ وہ جو بڑا بیٹا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، وہ بنیامین کی تلاش میں ہی وہاں رک گیا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ گنوے گیا تھا، کھو گیا تھا، نہیں، بلکہ وہ بنیامین کی تلاش میں ہی رک گیا تھا کہ یہاں پر رکیں گے، دیکھیں گے، اور کہیں سے کوئی موقع نظر آیا تو بنیامین کی رہائی کی ہر ممکن کوشش کر کے بنیامین کو اپنے باپ کے پاس لائیں گے۔ لہٰذا یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اس کا نام نہیں لیا،
بلکہ نام کس کا لیا؟ نام لیا اپنے بیٹے یوسف کا اور اس کے بھائی بنیامین کا. اسی واسطے سے محترم سامعین کرام، جب باپ نے حکم دیا کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرنے میں پوری کوشش صرف کر دو، کہیں سے بھی لے کر کے آؤ، تو یہ تینوں کے یہ 9 کے 9 بھائی نکلے. یہ 9 کے 9 بھائی نکلے. ابھی یوسف کے بارے میں تو ان لوگوں کو کوئی یقین نہیں ہے کہ یوسف کہاں ہوں گے. ہاں، ایک امید ضرور ہے کہ جو قافلہ جا رہا تھا وہ مصر کو جا رہا تھا، ممکن ہے کہ یوسف کو مصر میں لے جا کر کے بیچ دیا ہو. یہ ایک امید کی کرن تھی. اور بنیامین کے بارے میں بالکل یقین تھا کہ بنیامین کہاں ہے؟ مصر میں ہی ہے، بادشاہ مصر کی کسٹڈی میں، عزیز مصر کی کسٹڈی میں ہے. یہ بات تو بالکل معلوم ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ تھوڑا بہت جمع پونجی لیا کہ جائیں گے تلاش کرنے کے لیے. موقع ملے گا تو تھوڑا بہت غلہ بھی گھر کے لیے لے لیں گے. تھوڑا بہت پونجی تلاش کر لیا اور تیسری بار پھر سے مصر میں گئے. اور مصر میں بھی جانے کے بعد سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کے پاس ہی گئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فلما دخلوا علیہ، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، گئے مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، وقالوا، اور کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا اہلنا الضر، ہمارے گھر کے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، وجئنا ببضاعۃ مجزاۃ، اور جو قیمت ہمارے پاس میسر ہوا ہے ہم وہ پیسہ لے کر کے آئے ہیں. فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، ہمارے لیے اگر آپ چاہیں تو جو ہمارے گھر میں جو 12 افراد ہیں، 13 افراد ہیں، 14 افراد ہیں، سب کے لیے آپ غلہ دے دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلے سے نوازتا ہے. یعنی پہلے مصر گئے، مصر میں ادھر ادھر تلاش کیا. اب جو بنیامین کا جو مسئلہ ہے وہ تو عزیز مصر کے پاس ہی ہے، دوسری جگہ تو نہیں لے سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، لہذا سیدھے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے. اور کیوں آئے ہیں اس کا ایک مقصد اور ایک بہانہ بیان کیا. حالانکہ وہ بہانہ نہیں، وہ حقیقت تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ پیسہ لے کر کے آئے تھے تاکہ غلہ جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے بھی حاصل کر لے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر کے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، غلے کی بڑی تکلیف ہے، بہت جو تھوڑا بہت جمع پونجی تھی وہ لے کر کے آئے ہیں، جو پوری قیمت نہیں بنتی ہے. اگر آپ ہمارے لیے پورا کا پورا تول دے دیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کا تول دے دیں گے تو یہ بڑا احسان ہوگا. آپ نے پہلے بھی احسان کیا ہے، اس بار بھی احسان کیجئے، ہم لوگوں پر صدقہ کیجئے. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کے اجر و ثواب کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. ابھی یوسف علیہ السلام بھائی ہیں نا، ان 11 بھائیوں کے بھائی ہیں، یہی 11 ستارے ہیں جو یوسف کے بھائی ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہیں. جب اس طرح سے تکلیف کا مظاہرہ کیا کہ بڑی تکلیف میں ہیں، تو یوسف علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے. سوچ میں کیا پڑ گئے کہ کیا ایک طرف ہمارے جو اہل و عیال ہیں وہ اتنی غربت میں ہیں، اتنی تکلیف میں ہیں، اتنی پریشانی میں، اور دوسری طرف میں عزیز مصر ہوں، میرے پاس اتنے سارے مال و متاع ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، رہنے کے لیے محل ہے، اور میرے گھر کے لوگ اتنی پریشانی میں ہیں. اب یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا. اب سوچا کہ نہیں، اب اس چیز کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اب اس کو یہیں پر ختم کریں گے. فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کچھ پتا ہے تم لوگوں کو کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کچھ پتا ہے؟ جبکہ تم بالکل نادان تھے، جبکہ تم بالکل نادان تھے، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ پتا ہے؟ یوسف کے ساتھ تم نے بہت ہی برا رویہ کیا، اور جب تک یوسف تھا اس کے ساتھ تو برا رویہ کیا. یوسف کے جانے کے بعد یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ بھی تم نے بہت ہی برا رویہ اختیار کیا. اور یہ بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی، اس انداز میں کہی کہ سامنے والے بھائیوں کو برا بھی نہ لگے. کہا کہ اس وقت تم لوگ بہت نادان تھے، نادانی میں یہ سب کر گئے. ابھی بھائی 9 کے 9 بھائی، ان کے سامنے یوسف علیہ السلام اس طرح سے بول رہے ہیں تو بھائیوں کو تھوڑا اچنبھا ہوا کہ یہ عزیز مصر ہے، ہم لوگوں کے پاسٹ کے بارے میں، ہم لوگوں کے ماضی کے بارے میں اس کو کیسے پتا؟ سارے کے سارے بھائی بالکل چونک گئے اور کہنے لگے، قالو، ان لوگوں نے کہا، سب بھائیوں نے کہا، اینک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انا یوسف، بالکل میں یوسف ہوں. قال انا یوسف، بالکل میں یوسف ہوں.
وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. اور آگے مزید فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر احسان کیا. اور آگے مزید یوسف علیہ السلام نے وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور کرم ایسے ہی چپکے نہیں ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم کسی پر ہوتا ہے تو ایسے ہی چپکے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی ہی مدد فرماتے ہیں، اللہ کے اوپر مومنین کی مدد فرمانا فرض ہے. ویسے ہی یہاں پر کہا انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا حکم جو ہوا اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکتا ہے. ویصبر، یہ دوسری صفت ہے صبر. یہ صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر جو ہے وہ ہر اعتبار سے ہونا چاہیے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو کرتے ہوئے جو تکلیفیں آئے اس پر صبر کرنا ہے، وہیں سماج و معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی صبر کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. کہا کہ دیکھو ہم لوگوں نے صبر کیا، تم لوگوں نے ہم کو ستایا، ہم لوگوں نے صبر کیا، اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کی فرما برداری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تکلیفوں کو سکون اور آرام میں بدل دیا، ہماری ذلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت میں بدل دیا، ہم لوگوں کی گمنامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک نامی میں بدل دیا. کہا کہ دیکھو انہ من یتقی ویصبر، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں. فوراً یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامنے اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیا، اپنے بھائیوں کے سامنے کہ دیکھو میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جس کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اب وہ میرے پاس رہے گا. اور یاد رکھو جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، جو آدمی صبر کرتا ہے آزمائشوں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے کردار کو بھی بلند کرتا ہے، اس کی شخصیت کو بھی بلند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بے شمار اجر و احسان بھی فرماتے ہیں. محترم سامعین کرام، جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہی تو سارے کے سارے بھائی دو طرح کے جذبات آ گئے. ایک یہ کہ بھائی ہے اور اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا، اس طرح کا ایک جذبہ، اور دوسرا جذبہ بھائی ہے اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا اور پاسٹ میں، ماضی میں ہم نے اس بھائی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پکڑ میں آ جائیں. فوراً کیا کہا؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم تمام پر فضیلت دی. اپنے اس بھائی کو کہہ رہے ہیں جس بھائی سے حسد کیا تھا. اب دیکھیے میں نے کل کیا بتلایا تھا کہ حسد ایسی بری بلا ہے کہ حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اس کو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو تو اس کی خبر بھی نہیں ہے. حسد جو کر رہے ہو اس کی تو خبر بھی نہیں ہے. اور حسد بھی کس چیز پر کر رہے ہو؟ جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو دیا، بلند مقام پر پہنچا دیا. بھائی جس مقام پر تھے اس مقام سے اور نیچے آ گئے. وہ یہ حسد کرنے والا خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ان لوگوں نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم تمام لوگوں پر فضیلت بخشی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم لوگ واقعی خطا کار ہیں، ہم لوگ واقعی خطا کار ہیں. یہ بات کیوں کہی؟ تو عزیز مصر کے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ فوراً کسٹڈی میں لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو پھر سے سزا دے دے. لیکن یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی، اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اپنے خاندان، قبیلے اور اپنے وطن کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا تھا. مزید آگے بڑھ کر کے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی معافی ہے، جو کعبۃ اللہ کے دروازے کو بند کر لیا اس کو بھی معافی ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے اپنے گھر میں چلا گیا اس کو بھی معافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دی تھی. یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں. تم نے ماضی میں ہمارے ساتھ، ہمارے بھائی کے ساتھ بہت سارے سلوک کیے جو بالکل ناروا تھے، بالکل ہی بیجا تھے، تم نے سلوک کیے. لا تثریب علیکم اليوم، لیکن آج تم لوگوں کے لیے عام معافی ہے. اور آگے مزید دعا کیا. کیا دعا کیا؟ یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ ساری باتیں کہاں ہو رہی ہے؟ بھائیوں کے پاس.
ابھی یعقوب علیہ السلام ان باتوں سے بالکل ناشنا ہے. ابھی ان کو ان باتوں کی کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے گئے ہیں جا کر کے یوسف بھی سامنے ہے اور بنیامین بھی مل چکا ہے. یہ سارے حالات گزر رہے ہیں. ابھی یعقوب علیہ السلام کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. آگے کیا ہوتا ہے کل ہم بتلائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر بتلا دیں آپ کو کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تو تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اتنا ہی جتنا بدلہ لینا ہے. لیکن جو آدمی معاف کر دیتا ہے اور معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اس کو اللہ تبارک. لہذا معافی کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، جس کو اسلام اور اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے بھیجے گئے، سبوں نے اسی معافی کے بہترین تحفے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور جو بھی غلطی کرنے والے تھے ان کو معاف کرتے گئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا